بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وی شاہد ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، ملک بھر میں ایک طرف جشن عید میلاد النبی اور یوم دفاع شان طریقے سے منایا جا رہا ہے، تو دوسری جانب بھارت کی آبی جارحیت کا مقابلہ بھی کیا جا رہا ہے اور باور کرایا جا رہا ہے کہ بھارت کی ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. چین اور امریکہ بھی پاکستان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں اور ہر پلیٹ فارم پر ہی پاکستان کے ساتھ یکجہتی بھی دکھا رہے ہیں. کیا اس کا پاکستان کوئی بھرپور فائدہ اٹھا پائے گا اور اپنی درپیش مشکلات سے بھی نکل پائے گا؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے معروف سینئر کالم نگار تجزیہ کا جناب اسد مفتی صاحب کو مدعو کیا ہے، جو کہ ویڈیو لنک پر ایمسٹرڈیم سے جوائن کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے دوسرے مہمان گرامی جناب سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں، لندن یو کے سے ہمیں ویڈیو لنک پر ہی جوائن کر رہے ہیں. ہم دونوں ہی مہمان گرامی کے شکر گزار ہیں کہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں. میں پروگرام کا آغاز جناب اسد مفتی صاحب سے ہی کروں گا. اسد مفتی صاحب، بھارت آبی جارحیت سے باز آ رہا ہے، نہ ہی مذاکرات کی ٹیبل پر آ رہا ہے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اب چین کی ثالثی میں بھی مذاکرات کی پیشکش کر دی ہے. بھارت کیا چاہتا ہے اسد مفتی صاحب؟ جی، سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن وہ آپ نے کیا تھا عید میلاد النبی کا ذکر بھی. میرا خیال ہے کہ اس بار کچھ ہم ضرورت سے زیادہ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا اور غور کیا ہوگا کہ اس بار ٹرکی میں بھی بڑے وسیع پیمانے پہ ہو رہا ہے، جو کہ اس سے پہلے کبھی اسے ہائی لائٹ نہیں کیا گیا تھا. ہم کچھ زیادہ مذہبی ہو رہے ہیں، تو اس کا اثر تو ڈیفینیٹ پڑے گا دنیا پہ بھی، یا وہ دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہ ایسا ہے. اور پھر میرے خیال میں یہ ہماری بات کا اور یہ عید میلاد النبی کا کوئی آپس میں اتنا رشتہ بھی نہیں بنتا. ہم اسی پہ آتے ہیں ڈائریکٹ کہ یہ جو پانی کا مسئلہ ہے، جو انڈیا کا مسئلہ ہے، جو چین، امریکہ اور روس کا مسئلہ ہے. دیکھیے، انڈیا نے پچھلے ہفتے سے اب تک 5 بار پاکستان کو بتا دیا ہے کہ ہمارے یہاں سے پانی آ رہا ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، پانی آ رہا ہے. اور یہ مدھیہ پردیش میں خاص طور پہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اس کا اثر پاکستان پہ پڑ رہا ہے. جتنا پانی وہ سیو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، باقی کی وہ چلا دیتے ہیں. اور اس پہ انہوں نے نہ صرف یہ شکریہ ادا کیا، بلکہ یہاں تک کہہ دیا پاکستان نے کہ انڈیا اب دوستی کرنا چاہتا ہے، تو آپ جو ہے دوستی کی بات کریں. اس نے ہر بار یہ بتا دیا ہے. لیکن اس میں میرے خیال میں انڈیا کا یا بارشوں کا بھی اتنا نہیں ہے ہاتھ، جتنا پاکستان کی مینجمنٹ کا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا چاہے خود بھی اسلام آباد آ کے بتا دے کہ صاحب اس جگہ سے پانی آ رہا ہے اور آپ کچھ کر سکیں گے، کیونکہ آپ کے پاس 3 بے حد بری باتیں جو ہیں چلتی آ رہی ہیں پچھلے 78 سال سے. وہ یہ کہ نہ تو آپ کی مینجمنٹ ہے کام کی، نہ آپ نے درخت جو ہے کاٹنے سے منع کیا ہے، اور نہ ہی آپ نے اسکیمیں جو ہیں دریاؤں پہ ان کو روکا ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو جناب صاحب نے غلط جگہ پہ پاکستان بنا دیا ہے. یہ تو ان کی جو اسکیمیں بن رہی ہیں اور جو پلاٹ بیچ رہے ہیں، یہ ان کی جگہ ہے. اور یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کے سیلاب کا پانی کبھی بھی نہیں رک سکتا. اور ایک بات میں آپ کو اور بیفور ٹائم بتا دوں کہ اگر آپ نے 10 ماہ میں اپنی مینجمنٹ ٹھیک نہیں کی، آپ نے یہ جو تینوں وجوہات بتائی ہیں اس پہ عمل نہیں کیا، تو 10 ماہ کے بعد جو اگلے سال آ رہا ہے سیلاب، وہ اس سے بھی زیادہ ہوگا. کیا کہا؟ اس سے بھی زیادہ ہوگا. اور یہ بات آپ کو سوچنی چاہیے ابھی سے کہ اس کو کیسے مینج کرنا ہے، کیسے جو اس کو سنبھالنا ہے، اور انڈیا کہاں تک پانی ریزرو کر لے گا اور کہاں تک آپ کو جو ہے بھیجے گا. وہ اتنا پانی تو نہیں کر سکتا کہ اپنے یہاں اکٹھا کر لے، وہ تو آپ کو آپ کے یہاں آنا ہی آنا ہے. اور یہ جو اگلا آ رہا ہے، یہ یعنی فرنٹیئر سے لے کے کراچی تک اس کی بقا سنی جائے گی. اتنا زیادہ ہوگا، بارشیں ہو رہی ہیں وہاں، اور اگلے سال اس سے بھی زیادہ ہوگا. ابھی بھی سنی جا رہی ہیں. اور ان کے ہاں تو صرف پنجاب کا مسئلہ ہے. وہاں پنجاب، انڈین پنجاب میں ہے
لیکن سینٹرل انڈیا میں یا اوپر کسی علاقے میں نہیں. ہمارے ہاں کراچی تک جو ہے وہ آوازاری کی جا رہی ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایسا جو ہے وہ کب تک ہوتا چلے جائے گا. اور یہ ہم جو میں نے 3 باتیں کی ان پہ میرے خیال میں ان کو بیٹھ کے دیکھنا چاہیے کہ کس سخت صحیح ہے. اب آتے ہیں چین پر اور یہ پاکستان کے مسئلے پر. دیکھیے انڈیا نے آج پھر کہا ہے آج کہ جنگ جو ہے سیز فائر ہوئی ہے، رکی نہیں، ختم نہیں ہے. ان کے سپاہ سالار نے آج بھی کہا ہے. پچھلے ہفتے سے 2 دن پہلے یہ ہمارے سپاہ سالار کا ایک بہت ہی ڈینجرس انٹرویو آ گیا پھر دوسرا، جس پہ انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ باتیں سخت کہی ہیں اور اس کا لامحالہ اثر دنیا پہ پڑے گا. دنیا اس کے بارے میں بات کرے گی. لیکن بہرحال یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. آپ کسی وقت اس پہ بات کرنا چاہیں تو ہم الگ سے بات کریں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چین، روس اور انڈیا کا مسئلہ ہے یہ اب اتنا گمبھیر نہیں رہا. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ انڈیا کے لیے امریکہ یو ٹرن بھی لے سکتا ہے. جو اس نے کہا ہے وہ اپنی بات سے پھر کے اور پھر واپس بھی آ سکتا ہے. کیونکہ ان 3 بڑوں کا کندھوں سے کندھا ملا کے کھڑا ہونا، روس کا، چین کا اور اس کا کوریا کا، اس کا بہت بڑا اثر پڑا امریکہ پہ. اس نے سمجھا یہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے اور یہ کامیاب ہو گئی تو بے حد نقصان پہنچ سکتا ہے امریکہ کو. اور جہاں تک ہاں میں ہاں ملانے کی بات ہے، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی ہاں میں ہاں ملانے سے ان کو کوئی فرق پڑے گا. آپ لوگوں کو شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ جو شنگھائی ہوئی تعاون کانفرنس ہوئی تھی اس میں ہمارے پرائم منسٹر، یہ اگر بات کو سن رہے ہیں یا ان کا کوئی سن رہا آدمی تو ان کو بتائے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ہمارے پرائم منسٹر وہ پہلگام کی جو واردات ہوئی تھی، وہاں جو 26 آدمی مارے گئے تھے، اس دہشت گردوں نے مار دیے تھے، ان کی مذمت پہ جو ہے سائن کر رہے ہیں، اس کی قرارداد پہ. یعنی ہمارے پرائم منسٹر مان گیا ہے کہ ہاں صاحب ہمیں مذمت کرنی چاہیے. لیکن اسلام آباد فارن منسٹری کا یہ پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، ان کا یہ سٹینڈ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا آدمی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم جانتے ہی نہیں ہیں. لیکن اب اس پر وضاحت سے بات کریں گے. لیکن میں مقیم احمد خان صاحب کو ساتھ جوائن کرتا ہوں اور کرواتا ہوں ان سے اسی مسئلے پہ بات کرتے ہوئے. مقیم احمد خان صاحب، ایک طرف تو بھارت سنتاس معاہدہ ختم کرتا ہے اور کہتا ہے میں ایک بوند پانی کی بھی پاکستان کو اب نہیں دوں گا، دوسری طرف پانی چھوڑ بھی دیتا ہے. تو یہ کھلی جارحیت ہے اور اپنی ہی اس جو بات ہے اس کو نفی کرتا ہے. کیا میرا مطلب اس کی کوئی زبان نہیں ہے بھارت کی کہ وہ ایک طرف کہتا پانی نہیں دوں گا، ایک طرف خود ہی پانی بھی چھوڑ جاتا ہے؟ یہ مقیم احمد خان صاحب. بھارتی جارحیت یہ بالکل واضح ہے اور یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ بھارت نے اول روز سے پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا. دنیا بھر میں کہیں بھی پانی کے معاہدوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کیا جاتا. اس طرح کے کچھ 7 عالمی معاہدے ہیں دنیا بھر میں، جن میں سے ایک پاکستان کا اور انڈیا کے درمیان ہے. اس کے علاوہ ساہوٹو کا کنونشن ہے جس میں افریقہ کے کچھ ممالک شامل ہیں. اسی طرح مصر میں نائل کا ہے، اس کا اور اس کے نیچے کے 3-4 ممالک وہ اس کے سگنیٹریز ہیں. لیکن کسی نے بھی آج تک پانی کو اس طرح سیلاب کا بم بنا کر مخالف ملک پر مارتے ہوئے نہیں دیکھا. اب وہ جو یہ کہہ رہے تھے جی ہم ایک بوند پانی بھی نہیں دیں گے، وہ اس تناظر میں ہے کہ جس وقت فصل کو پانی کی ضرورت ہوگی وہ پانی نہیں دیں گے. اب پانی چھوڑنے والا جہاں تک ہے، کل کا وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان ریکارڈ پر ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت نے پاکستان کو سفارتی سطح پر سیلاب کے حوالے سے مکمل تفصیلات فراہم نہیں کی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پریکاشنری طور پر پہلے بتاتے ہیں اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ کس وقت کے سپل وے کھولے جائیں گے اور کیا اندازہ ہے کہ کس طرف پانی کا بہاؤ اور کتنا ہوگا. تو یہ ایک اصول ہے. اب وہ اس اصول کو اگر پامال کرنے پر تلے ہوئے ہیں تو اس کو حل کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ یا تو اسے آبی جارحیت کے کیس میں عالمی عدالت انصاف میں گھسیٹا جائے یا سیکیورٹی کونسل میں آبی جارحیت کے تحت اس کے خلاف کارروائی کا آغاز کرایا جائے. ادروائز ان کے پاس یہ ہتھیار ہے اور وہ اس کو وقتاً فوقتاً استعمال کرتے رہیں گے.
پھر اس کے استعمال کی وجوہات کو بھی دیکھنا ضروری ہے. ایک مودی کے اوپر یہ پریشر آ رہا ہے کہ آر ایس ایس کے وہ بھگوت ہیں جو ہیڈ، انہوں نے مودی سے قبل جو ٹاپ کی لیڈرشپ تھی یہ کہہ کر انہیں فارغ کروایا تھا کہ آپ کی عمریں 75 سال ہو گئی، اب آرام کریں. اب جناب وہ مودی جی بھی 75 سال کے ہو گئے، گھر میں سے آوازیں اٹھنی شروع ہو گئیں کہ بہت ہو گیا، اب آپ آرام فرمائیے. دوسرا، نومبر میں بہار کا الیکشن ہے اور اس کے بعد اگلی جو اسٹیٹس میں آنے والے ریاستی انتخاب ہیں اس میں آسام ہے، کیرالہ ہے، تامل ناڈو ہے، ویسٹ بنگال ہے، اور ان تمام اسٹیٹس میں بی جے پی جیتی نہیں ہے. تو ان کے ہاں یا اینٹی پاکستان ریٹرک دکھتا ہے یا اینٹی مسلم ریٹرک دکھتا ہے. اب ان کو یہ پتا ہے، یہی کچھ وہ کر رہے ہیں اور اسی کو لے کر وہ آگے چلیں گے اور اسی کی بنیاد پہ وہ ووٹوں کا سودے بازی کریں گے کہ نہیں جی جو پاپولر نیشنلسٹ اور ہندو ووٹ ہیں اس پر کھیلتے ہیں. مفتی صاحب، پاکستان نے تو ان کے 6 طیارے گرائے تھے، ایک جو انہوں نے جہاریت اس وقت کی تھی ایکسری، اس کے جواب میں بجائے وہ آ کے ہمارے کوئی ٹینشن اڑاتے، کوئی ہمارے جو ہے تنصیبات پہ کوئی کرتے، کوئی جناب وہ کوئی اس سے بڑھ کر طیارے گراتے. یہ کہ عام عوام کو پانی سے مارنے کے لیے بم چلایا جا رہا ہے پانی کا، یہ کیسے نمردانگی ہے بھارت کی؟ حسن مفتی صاحب، میں بمباری کی طرف آؤں، مجھے وکیل صاحب کے کچھ سوالوں کا جواب دینا ہے جو کہ میں نہیں سمجھتا صرف مقیم صاحب کر رہے ہیں بلکہ اور بھی لوگ اسی حوالے سے سوچ رہے ہیں. یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے کہ مودی آتا ہے کہ شودی آتا ہے کہ کوئی اور آتا ہے. اگر وہ فرض کیا مودی کو نکال بھی دیں گے تو یہ ان کو وہ جو یوگی ہے وہ قبول ہے، جو یو پی کا چیف منسٹر ہے وہ قبول ہے، اس پہ تو پھر یہ بات نہیں ہوگی. ایسی بات نہیں ہے، آپ ان کی بات ہی نہ کیا کریں ان کے لوکل پرابلم کی. اگر کوئی اور آ گیا جو کہ آئے گا اس میں پالیسی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، پاکستان کے ساتھ کس طرح رہنا ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا سوائے 19-20 کے. آپ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور ان کو ہنسی کا موقع دیتے ہیں کہ جی وہ مودی نے یہ کر دیا. مودی از نتھنگ. وہ اگر کل کو چلا جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، شاستری کی طرح کچھ اور ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ انڈیا پاکستان کے صلح کر لے گا یا انڈیا پاکستان کے ساتھ کہے گا کہ آئیے صاحب ہم مل کے کرتے ہیں؟ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں اصل مفتی صاحب دنیا میں ہوتا ہے نا جی، جیسے جو بائیڈن گیا اس کی اور پالیسی تھی، آگے جب آیا ہے تو بالکل ہی مختلف دیکھیں نا ٹرمپ کر رہا ہے. اسی طرح انڈیا پاکستان سنیے امریکہ بہت بڑی طاقت ہے، اس نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے. پاکستان اور انڈیا جو ہے یہ تو علاقائی طاقتیں ہیں. پاکستان اور انڈیا کی تو دشمنی اسی دن سے چلی ہے جس دن سے وہ بقول جنا کے کہ جو پہلا مسلمان اسی دن ہو گیا تھا جس دن محمد بن قاسم نے انڈیا پہ قدم رکھا تھا. آپ کے مسئلے دوسرے ہیں، آپ وہ ان کا نہ تقابل کریں. آپ کرنا ہے تو آپ اسرائیل کے ساتھ مقابلہ کریں پاکستان کا، آپ اور چھوٹے ملکوں کے جن کے جھگڑے چل رہے ہیں وہ ان کے ساتھ کریں. امریکہ تو چھوڑے، وہ تو پالیسی جو بھی آئے گا اس کی اپنی پالیسی ہوگی، لیکن بیسک پالیسی جیسے امریکہ میں کتنے سے دور آئے، سب نے کمیونزم کے کمیونسٹوں کے خلاف بند باندھا ہوا. جب وہ ختم ہو گیا تو اب ان کی پالیسی ڈیفرنٹ ہو گئی. اس لیے مودی پہ مت جائیں، میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں. اس کے بعد اگر وہ راہل گاندھی آ گیا تو جب بھی 19-20 کا فرق ہوگا. اینی یہ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں ان کے بارے میں بات کرنے کے. اور یہ جو بات انہوں نے کہی کہ پانی کے بارے میں پرٹیکولر نہیں بتایا، 7 بار ابھی میں پڑھ رہا تھا، 7 بار انہوں نے بتایا، آج پھر سے بتایا. لیکن وہ کیسے بتائیں؟ یعنی کچھ کامن سینس بھی ہم لوگوں میں ہونی چاہیے. سیلاب آیا ہے، وہ ان کے ہاں پانی بہت ہے، وہ پانی کو کیا کریں؟ مجھے یہ بتا دیں مقیم صاحب کے پانی کو کہاں رکھے؟ دہلی بھیج دیں. سنتاس اگر انہوں نے پتا تھا کہ ہم نے پانی چھوڑنا ہے تو پھر کیوں ڈراؤٹ بازی کی تھی انہوں نے کہ جناب ہم 3 سال معاہدہ کینسل کرتے ہیں؟ ساری دنیا کو ایک عام سا اصول پتا ہے کہ ڈیم جب بھر جائے تو اوور فلو ہو جاتا ہے، اور وہ پانی کہاں جاتا ہے؟ یا پانی کا معاملہ ہے یا ان کی مینجمنٹ کا معاملہ ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ جو پاکستان کا ہے انہوں نے کیا کیا ہے پانی کو روکنے کے لیے، پانی کو بلاک کرنے کے لیے. یہاں آج تک تو یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ ڈیم بننے ہیں کہ نہیں. اکثر لوگوں کو
بہت زیادہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میدانی علاقے میں ڈیم نہیں بنتے اور پنجاب سارا میدانی علاقہ ہے. یار یہ کہاں جائے آدمی؟ ڈیم جو ہے میدانی علاقوں میں نہیں بنتے. اسد مفتی صاحب ان کے بھی تو پنجاب میں نہیں بن رہے ان کے ڈیمز. نہیں وہ چھوٹے ڈیم ہے پنجاب کو پانی دینے کے لیے. آپ جیسے وہ یہ تربیلا ڈیم بنا دیں, یہ منگلا ڈیم بنا دیں, ہم نہیں بنانے دیں گے, ہم توڑ دیں گے. یہ ڈیم جو ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں جس پہ پورے تنازعات ہیں. یہ جو ہے کوئی بھی ڈیم بڑا جو ہے وہ نہیں, وہ 6 جہازوں کا جواب 10 جہازوں سے نہیں دے پا رہے. چلیں اس کا جواب دیں. یہ تو طے ہو گیا بات. میرا بالکل نظریہ دوسرا ہے کہ پاکستان کو اپنی مینجمنٹ ٹھیک کرنی چاہیے اور اس کے 1,000 ثبوت ہیں کہ مشرقی پاکستان میں کبھی اب سیلاب نہیں آیا جب سے بنگلہ دیش بنا ہے. اور ہمارے ہاں جب مشرقی پاکستان تب کوئی سال ایسا نہیں جاتا تھا جب سیلاب نہ آیا. چھوڑ دیجیے, اب بھی جہازوں کی طرف آتے ہیں. انہوں نے بتا دیا کہ ہمارے جہاز اتنے گرے ہیں اور ایسے گرے ہیں اور وہ کس کا قصور تھا, کیسے قصور تھا. جنگیں ایسے نہیں ہوتی کہ انہوں نے کچھ کیا تو اب ہم بھی جائیں. آپ کو پتا ہے, آپ نے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ جی امریکہ بڑی دور کی سوچتا ہے, اسرائیل بڑی دور کی سوچتا ہے. ایسے ہی انڈیا بھی بڑی دور کی سوچتا ہے. آپ کا جھگڑا 1 یا 2 دن کا نہیں ہے. میں نے بتایا ہے کہ آپ کا جھگڑا انڈیا سے کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. میں پھر آہستہ بولتا ہوں, انڈیا سے آپ کا جھگڑا کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا جب تک آپ اسے بڑا بھائی نہیں سمجھیں گے. یہ میں مجھ سے لکھوا لیں, پڑھوا لیں, کہیں ریکارڈ کر لیں. کیسے کرنا ہے یہ اب طے کرنا ہے دونوں حکومتوں نے. اس میں بھی میں ایک چیز اور واضح کر دیتا ہوں, انڈیا سے جو بھی کرے گا آدمی صلح, ایک تو وہ پنجابی ہوگا وہ جو صلح کرے گا اور دوسرا وہ رائٹسٹ ہوگا. یہ جو 2 چیزیں جس میں ہوں گی اس کی کچھ امید بنتی ہے کہ انڈیا سے صلح کر لے, وہ بڑا بھائی سمجھے. باقی انڈیا کو آپ بھول جائیں, آپ اپنی ترقی پہ زور دیں. اور انڈیا کا پانی ہے, اور پانی جو ہے اب آپ کبھی کہتے ہیں پانی بند کرو, کبھی کہتے ہیں پانی چھوڑو, کبھی کہتے ہیں جو آ رہا ہے اس کو بند کر دو. کبھی آپ جو ہے کشمیر مانگتے ہیں ان سے, کبھی پانی مانگتے ہیں ان سے. اب ایک صاحب اس پہ آ رہے ہیں پڑھے لکھا وہ نوجوان ہے پروفیسر, وہ کہتا ہے جی معاوضہ دو ہمیں جو ہمارے نقصان ہو گئے. بھائی اتنے چیزیں آپ انڈیا سے مانگے ہیں تو آپ کو کس اردو نے کہا تھا کہ علیحدہ ہو جائیں, الگ ہو جائیں, اسی میں رہتے ہیں آپ. اب جو چیزیں آپ نے مانگی کل کو آپ کہیں گے فضائیں دیں, ہوائیں دیں. اب کہاں پھنس گیا انڈیا, کیسے وہ دے آپ کو؟ یہ آپ کو مینجمنٹ کرنا پڑے گا, ہمیں کرنا پڑے گا. اب اگر فرض کیا انڈیا چین کا ہے, چین بھی پانی چھوڑ سکتا ہے, انڈیا اسے کرے گا, ڈیل کرے گا. ایسے انڈیا کو, چین کو پتا ہے کہ ہم کہاں تک پانی چھوڑ کر سکتے ہیں کسی کے لیے, ایسے انڈیا کو پتا ہے کہ ہم کہاں تک چھوڑ. یہ باتیں نہیں ہے, آپ اپنی طرف توجہ دیں اپنا. اب تو یار حال یہ ہو گیا کہ پارلیمنٹ میں بھی انڈیا کے حوالے دیے جاتے ہیں, فلم میں بھی انڈیا کے حوالے دیے جاتے ہیں. بابا ایک زمانہ تھا کہ آپ انڈیا کا نام نہیں لے سکتے تھے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ جی مقیم احمد خان صاحب, اسد مفتی صاحب کا کہنا تو بجا ہے کہ انڈیا کوئی ہمارا دوست تو نہیں, نہ ہم اسے کوئی بھائی بنا رہے ہیں. جب ہم یہ دونوں چیزیں نہیں کر رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں وہ ہمارا دشمن ہے, تو وہ ہر وہ پوائنٹ کرے گا جو کہ پاکستان کو جس کا نقصان ہو, تو ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. آگے آپ بھی اس نے جارحیت کر رہا ہے, یہ کرنی تھی اور ہمیں پتہ تھا, تو ہم نے کیوں نہیں اس کے انتظامات کیے؟ یہ تو کہنا مفتی صاحب کا بجا ہے. کیا وجہ ہے مقیم احمد خان صاحب, ہم 6 جہاز گرانے کے بعد بس اسی کے جشن منانے میں لگے ہوئے ہیں, اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ اب سیلاب آنے ہیں, موسم بدل رہا ہے, اور ہم ان کے کیا وجہ, ہماری حکومت کہاں سوئی ہوئی ہے؟ ہماری فوج, پاک فوج تو لڑ رہی ہے, وہ جیت بھی رہی ہے, لیکن ہماری حکومت کا یہ کام تھا, یہ کوئی فوج کا کام تو نہیں تھا. ہم کیوں نہیں کر رہے بھارت کے جوابی کارروائی میں؟ اچھا یہاں میں تھوڑا سا کر دوں تاکہ وہ بھی خوش کے ساتھ ہو جائے. میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر اس سال یا اگلے سال ہماچل پردیش میں بارشیں زیادہ ہوئی تو پاکستان پہ اس کا اتنا برا اثر پڑے گا کہ ہماری یہاں بیٹھ کے بھی جیتیں. وہ آپ نے وہ آپ نے پہلے بھی نشاندہی کر دی ہے کہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ خود بھی کر دیں. جی ہاں, ہماچل پردیش کی جو بات ہے وہ سارا پانی پاکستان کی طرف آتا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہاں بارشیں زیادہ. جی مقیم احمد خان صاحب, کچھ نہیں کر سکے گا. جی مقیم احمد خان صاحب, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ڈھلان پر سمجھ لیں یا اس دریا کے فلو سے نیچے ہے. اور ایک ایشو اور ہے پاکستان کے ساتھ کہ دنیا کے سب سے زیادہ
बर्फानी ग्लेशियर्स भी पाकिस्तान के पास हैं। 7,253 नोन ग्लेशियर्स हैं और इटालियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है EVK2CNR, जी जी उसकी रिपोर्ट ये बता रही है कि 13,000 जी जी मौसमियात ये कह रहे हैं कि अगर 1.5 या 2 डिग्री सेंटीग्रेड भी अगले साल जी मुकीम साहब, जी आवाज में कुछ ट्रबल आ रही है। जी 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 असद मुफ्ती साहब, जैसे कि बात हो, जी 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 मुकीम साहब आप आए, जी फरमाइए। जी माजरत ये डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं दोबारा। अच्छा, मैं हवाला दे रहा था कि वो इटालियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 13,000 ग्लेशियर्स रिकॉर्ड किए हैं कि पाकिस्तान में हैं, और माहिरीन मौसमियात ये बता रहे हैं कि अगर 1.5 या 2 डिग्री सेंटीग्रेड भी अगले साल टेम्परेचर बढ़ा तो सैलाब की सूरत हाल इससे ज्यादा खतरनाक होगी। तो आपने ये जो फरमाया कि जी वो हुकूमतें कहाँ हैं और सैलाब की मैनेजमेंट कैसे होगी या कैसे की जानी चाहिए थी, देखिए ये सिर्फ बरसात में इन मेंढकों की आंखें खुलती हैं, उससे पहले ये सारे डिपार्टमेंट सोए हुए होते हैं। NDMA, PDMA, अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएं तो बड़ी खुशनुमा तस्वीरें लगी हुई होंगी, कहीं फीता काट रहे हैं, कहीं वो दावतों में जा रहे हैं, कहीं वो रिपोर्टें पेश कर रहे हैं, कहीं उनको अवार्ड मिल रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर ग्राउंड पे अगर देखते हैं तो वो फौज के बगैर वो इदारे कदम नहीं उठा सकते, और फिर वो मदद के तालिब होते हैं, और उनके अगर असासे आप देखें, उनके दफातर देखें, उनका अमला देखें और उनके खराजात को देखें तो हैरानी होती है कि ये क्या करते रहे। कि जब आपको पता है कि हर साल या हर दूसरे तीसरे साल हमें सैलाब का सामना है, तो पहले उसकी गुजरगाहों को साफ क्यों नहीं रखा गया, दरिया के बहाव का रास्ता खुला क्यों नहीं रखा गया। दूसरे, अब आजकल एक और चीज डिस्कस हो रही है, वो ये है कि बरसाती पानी को जमीन के ओजोन तक पहुंचा दिया जाए। ये जो हमारे यहाँ बोरिंग होती है, हैंडपंप चल रहे होते हैं, अब वो पता है कि वो हर साल लोग जो है दोबारा खुदाई करवाते हैं। पता लगता है कि अगर कभी 250 फुट के ऊपर हैंडपंप से या मोटर से लोगों के यहाँ पानी आ रहा था तो अगली दफा वो 300 फुट तक खुदाई करनी पड़ती है। अब उसकी वजह यह है कि नीचे जो जमीन के पानी कम हो रहा है, तो वो एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा ये है कि जी वो सैलाबी पानी को उसकी निकासी के लिए या उस पानी को महफूज करने के लिए कोई बरसाती कैनाल्स बना दी जाए या पानी की स्टोरेज का कोई ऐसा बंदोबस्त कर दिया जाए कि कम नुकसान कम से कम। मतलब इसका सारे मंसूबे हैं, इनके पास सारा कुछ है। असल मसला बयानिए का नहीं है, असल मसला अमली इकदामात का जो वो नहीं करते। सिर्फ भारत को मुद्दे इल्जाम ठहराना है, उसके अलावा तो इनके पास और कोई बयानिया ही नहीं है। नहीं, मैं इस सिलसिले में हम कर चुका हूं कई बार। ऐसी क्या वजह है और ये क्यों है कि मशरकी पाकिस्तान में हर साल सैलाब आता था? हाँ, अब नहीं आ रहा। अब पिछले 50 साल से क्यों नहीं आता? हाँ, सीधी तरह कहिए कि हम बेईमान हैं, बददियानत हैं, हमें कुछ करना नहीं आता और कुछ करना है भी नहीं। जैसे चल रहा है चलने दो। मैं 1001 वाकयात आपको बता सकता हूं वैसे। छोड़ो यार, अभी कल जर्नल ने कहा है कि अफवाह चल रही है कि मैं सदर बन रहा हूं। मुझे सदर बनने की क्या जरूरत है जबकि सारा कुछ मेरे हाथ में है? कैन यू इमेजिन? ये इंटरनेशनल तौर पर उसकी तकरीर है। नहीं, ये और ये फौज को कह रहे हैं कि फौज आती है, फौज। असल मुफ्ती साहब उन्होंने गलत बात तो नहीं की है। जब अहले सियासत नाअहल होंगे तो जो अहलियत के हामिल लोग हैं वो तो फिर अपने लेंगे इख्तियारात अपने हाथ में। पाकिस्तान को चलाना है, आगे बढ़ाना है। ये आपका सवाल मैंने बहुत सुनना है और आपको भी जवाब दूंगा। उसके बाद ये बात आइंदा कभी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर फौज इतनी ही ठीक है, अगर सियासतदान इतने ही बुरे हैं तो फिर हमेशा फौज ही रहे। 10 साल के बाद क्यों कहते हैं कि हम जा रहे हैं बारकों में, आप संभालिए?
میں تیار ہوں فوجی میں شہر ہے کیونکہ بغول آپ کے وہ اچھا کام کر رہے ہیں سر دنیا کے جمہوری ممالک کے دباؤ کی وجہ سے شاید ان کو ایسا کرنا پڑتا ہے اور وہ موقع دیتے ہیں پاکستان کے اہل سیاست کو کہ خدارا آپ سمجھ جائیے. وہ نہیں سمجھتے تو پھر مجبوری ہے نا, پاکستان کو گنوانا تو نہیں ہے, عوام کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے, تو وہ عوام اور قومی مفاد میں آتے ہیں. اسد مفتی صاحب آپ کو پتا ہے کہ کچے کے ڈاکو جو ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے, آپ لوگ ہمیں یہ کرتے ہیں, ہمارے وہ کرتے ہیں, ہمیں وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں, ہمیں وہ نہیں دیتے, ہماری مجبوری ہے. ارے چھوڑے یار, یہ بات سیاست میں نہیں آتی. تو اسد مفتی صاحب اہل سیاست ہیں جنہوں نے انہیں پال رکھا ہے اپنے مفادات کے لیے. تو بات تو میری اسی طرف آ رہی ہے. جی میں کہتا ہوں صاحب میں خرابی کے ذمہ دار. دیکھیے میں آپ کی نشاندہی کر سکتا ہوں کہ کہاں غلطی ہے کیا غلط ہے, ٹھیک ہے, میں اس کا حل بھی بتا سکتا ہوں, لیکن یہ میں نہیں کر سکتا کہ ان کو منع کر دوں. ان کے پاس بندوق ہے, میں ان کو منع نہیں کر سکتا کہ آپ نہ جائیے یا آپ جائیے یا آپ ہی رہیے یا آپ نہ جائیے. یہ ان کو خود سمجھنا ہے, مجھے خود سمجھنا ہے کہ میں باہر رہ کے پاکستان کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. مجھے خود سمجھنا ہے کہ مجھے اپنا گھر کیسے چلانا ہے. ان پہ میں نہیں جاتا, کسی پہ میں نہیں جاتا. ایسی فوج ہے وہ برا کام ہے, تو وہ کہہ دے کہ صاحب ہمیں نہیں چاہیے, آپ کریں اور ہم آپ کو دیکھ لیں گے, اگر وہ باہر سے حملہ کرے گا تو آپ روک لیں گے. ایسا نہیں ہے. وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب میرے پاس سارے اختیارات ہیں تو مجھے صدر بننے کی کیا ضرورت ہے. بالکل درست فرما رہے ہیں جی, اور یہی حقائق ہیں. جناب مقیم احمد خان صاحب ادھر سیلاب آ رہا ہے, بھارت کو جہاریت آبی کر رہا ہے, اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ SCO سمٹ دکھائی جا رہے ہیں, وہ بتائی جا رہے ہیں, عوام کو اس طرف لگائی جا رہے ہیں, عوام کو بچا نہیں رہے ہیں. اور اس کے علاوہ انڈیا میں 13 ایکٹر ہیں, ایک کلاس ایکٹر جنہوں نے پنجاب سنبھالا ہوا ہے کہ ہم مدد کر رہے ہیں, یہاں مدد کرنے آئے ہیں اور پروجیکٹ بنا کے دے رہے ہیں گورنمنٹ کو, وہ مالی اور مادی طور پہ مدد کر رہے ہیں. اب ہمارے ہاں تو ایسا سوچ بھی نہیں ہو سکتا. آپ کا سسٹم بدلا ہوا ہے, آپ کا سسٹم بیکار ہو چکا ہے, آپ کا سسٹم ہے ہی نہیں کوئی, جو جس کا جی چاہے کر لے, جس کے پاس طاقت ہے وہ ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں چل سکتا. کب تک چلائیں گے آپ؟ مقیم احمد خان صاحب جی, مقیم احمد خان صاحب کا جی, مقیم احمد خان صاحب ہم کب تک عوام کو SCO دکھا کر بہلاتے رہیں گے اور برگلاتے رہیں گے؟ کیا ہمیں عوام کے لیے کچھ نہیں کرنا اس ملک کے لیے؟ ان کے اہل سیاست جن کی سپورٹ کر رہے ہیں اسد مفتی صاحب, کیا وہ ان میں کوئی اہلیت نہیں ہے کہ وہ اپنے کم سے کم اختیارات کو اپنے ہاتھ میں رکھ سکیں اور عوام اور ملک کے لیے کچھ کر سکیں؟ جی بنگلہ دیش کے حوالے جو ریکارڈ میرے سامنے ہے اس کے مطابق وہ انگریز کے وقت میں بھی وہاں سیلاب آئے. اب اس کے انتظام کو تو ساری دنیا مانتی ہے. 1842 میں, 1858 میں, 1871 میں, 1875, 1885 اور 1892 اب بھی آ رہے ہیں. ابھی سنیے 18 میجر فلڈ اکرڈ ہو چکے ہیں 20ویں سینچری میں وہاں پہ. 1951 میں, 1987, 88 اور 1998 جو سب سے کیٹاسٹرافک تھا. پھر حالیہ دنوں میں 2004 اور 2010 میں بھی وہاں سیلاب آیا. اب ہمارے پاس ہے گلیشیئرز, میں گزارش کر چکا ہوں پہلے کہ 13,000 اتنی گلیشیئر ہیں جو میلٹ ہو رہے ہیں. اب اس کو روکنے کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے اور ہمارا چیلنج اس سے ڈفرنٹ ہے. تو اب یہ کہنا کہ جی وہ بنگلہ دیش میں سیلاب نہیں آ رہا تو بھائی اب زبردستی وہاں سیلاب بھیجیں گے. انتظامیہ کی بات ہو رہی ہے, وہ انتظامیہ کر رہے ہیں, ہم انتظام نہیں کر رہے ہیں نا. بات ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے قدرتی جو ہے آفات اب بدلا ہے, جب ویدر بدل رہا ہے, قدرتی آفات اور سیلاب آ رہے ہیں, لیکن اس کے لیے ہمیں حفاظتی اقدامات تو کرنے ہیں. ہم نے عوام کو تو بچانا ہے. ہم عوام کو بچانے کی تو فکر ہی نہیں کر رہے نا, عوام کے وہ تو پیج پہ لا ہی نہیں رہے ہیں. ہم تو خود کو بچا رہے ہیں اور اقتدار چلا رہے ہیں, چاہے اس میں ہائبرڈ نظام ہو. نہیں, انگریز چلا گیا تو ہم نے انگریز کا اپنانا تو ہے, جو وہ چھوڑ گیا ویسے چلنے تھے. اس کے عہد میں بھی آئے تھے اور ہمارے عہد میں بھی آنے چاہیے. اور بنگلہ دیش جو جب سے بنا ہے تو وہاں نہیں کچھ بھی آیا. ایسی نہیں کوئی بات. آپ سے جواب لیتے ہیں پورا ذرا جواب دیں, پھر آپ کی طرف آتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہماری مینجمنٹ غلط ہے. ہم نے کچھ نہ کیا ہے نہ کچھ کرنا ہے, اور یہی چیز جو ہے ہمیں جو ہے چیخ و پکار کر رہی ہے کہ ہم روتے ہیں پیٹتے ہیں لیکن کرنے کو کچھ تیار نہیں ہے. اب یہ معمولی سی بات جو میں نے کہی
کہ ان کے آدمی جو ہے وہ آ گئے سادات کی مدد کے, ہمارے ایکٹروں نے کتنا کمایا ہوا ہے, دوسرے لوگوں نے سیٹوں نے کتنا کمایا, کوئی گیا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سمجھے نا؟ تو ایسی بات, بہت سوالات اٹھ گئے ہیں, اب آپ جواب دیجیے ساروں کے. بالکل بالکل یہی میں کہہ رہا ہوں نا. تو اس لیے بات مینجمنٹ کی ہے ساری, اور یہ ہے کہ بھی کیسے مینج کر رہے ہیں اور آپ کی پالیسی کیا ہے. پالیسی تو بہت, میں آپ کو ایک چھوٹی, مقیم احمد صاحب سے جواب لے لیں. جی جی دیکھیے آپ اس چیز سے واقف ہیں کہ وہ ان کی فلم انڈسٹری بہت بڑی ہے, اداکاروں کے پاس پیسے بہت ہیں, ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں, اچھی بات ہے. ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں, مگر وہ ایک مثال ہے ہمارے یہاں کہ وہ جتنی موٹی مرغی ہوتی ہے اتنا چھوٹا انڈا ہوتا ہے. تو یہ بھی پیش نظر رہے. دوسرا یہ ہے کہ حکومت جو چیز نہیں کر پا رہی, آفٹر آل وہ فلاحی تنظیمیں اور مخیر حضرات ہی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ اتنا ہائی لائٹ نہیں ہوا یا کوئی بڑا آدمی سامنے نہیں آیا, لیکن آن دا ہول گراؤنڈ کے اوپر شہری اپنے مدد آپ کے تحت جو ہے کچھ نہ کچھ کر ہی رہے ہیں. پھر لیکن دو چیزیں جو مجھے ہرٹ کرتی ہیں, جن کی طرف خیال بار بار جاتا ہے, ایک بلدیاتی نظام کا نہ ہونا ہے, اور دوسرا ایک پرانا ادارہ تھا سول ڈیفنس کا, اس کا خاتمہ کر دیا گیا. اس میں یہ تھا کہ لوکل لوگ جو تھے وہ اس فورس کے رضاکار ہوتے تھے, ان کو یہ پتا ہوتا تھا کہ اس گھر میں اکیلی خاتون یا بیوہ رہ رہی ہے, کہاں کوئی بزرگ ہے. اپنی محلے کے نوجوان جو ہے وہ پہرا دے رہے ہوتے تھے, ٹھیکری پہرا ہے, یا ہتھوڑا گروپ کے زمانے میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ نوجوان آ گئے تھے, انہوں نے رات کو پہرے کرنے شروع کر دیے تھے اور لوگوں کی حفاظت کی تھی. اسی طرح 65 اور 71 کی جنگ میں بھی سول ڈیفنس کا کردار تھا. اب وہ بالکل تحصیل اور سٹی لیول کے اوپر ڈپٹی کمشنر اور اے سی کے انڈر جو ہے تحصیلوں میں پورا ایک ورک فورس ہوتا تھا, ان کے پاس کچھ نہ کچھ ریسورسز بھی ہوتے تھے اور ان کو لوکل نالج بھی تھی, ان کو یہ بھی پتا تھا کہ سنیے یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ کیوں ختم ہو گئی. اللہ کا میں بولنا چاہتا ہوں, لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ میرا وقت بھی آپ لیں. آپ بتائیے کہ یہ بات کیوں ختم ہو گئی اگر ایسا تھا تو. سر اس میں کوئی سیاسی مصلحت ہوتی ہے یا یہ پھر آگے میں بتا دیتا ہوں نا. سیاسی مصلحت کے تحت یہ ملک کا حال ہوا ہے. سیاسی مصلحت کے تحت ہی تو فوج آتی ہے, سیاسی مصلحت کے تحت ہی تو لوگ گالیاں دیتے ہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کو کیا کہنا شروع کر دیا یورپ کے ملکوں نے, پیراسائٹ. اس لفظ کا آپ کو یقیناً پتا ہوگا, لیکن پھر بھی ڈیٹیل اس کی آ کے دیکھیے آگے کیا مطلب ہے, کیوں ہے, کیسا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے جتنی بھی اب باتیں کی ہیں, اب جتنی باتیں بتائی ہیں, یہ ساری اس سوسائٹی میں ہوتی ہیں جہاں گورنمنٹ پہلے سے ہر چیز طے کر کے امن و امان کر کے اب مینجمنٹ ٹھیک کر کے آگے چل رہی ہوتی ہے. اس میں چیریٹی, اس میں سول ڈیفنس, اس میں لوگوں کی مدد, اس میں لوگ جو ہے آئیں اور پائیں. یہ جہاں افراتفری ہے, افراتفری ہے, جہاں گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی, جہاں گورنمنٹ صرف کھائے پینے میں لگی ہوئی ہے, جہاں دن بدن جو ہے جرنیل پکڑتے ہیں اور باہر نکل جاتے ہیں, وہاں یہ سب کام جو آپ نے بتائے ہیں یہ مٹی کے برابر ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر 100 روپیہ آپ کو کوئی ملتا ہے اور آبادی آپ کی بڑھ جاتی ہے تو وہ کس کام کی, آپ کے 80 پیسے آ جائیں گے, پھر بڑھے گی, پھر 50. اسی طرح کے طریقے سے یہ سب وہاں ہوتی ہیں باتیں جہاں سوسائٹی لائن پہ چڑھی ہو. جیسے میں پھر دہراتا ہوں, جیسے انڈیا, وہاں ہر کام ہر بات حکومت کر رہی ہے. اب وہاں لوگوں کا آنا, مدد کرنا سمجھ میں آتا ہے. وہاں بات ہوتی ہے ہم جو کریں گے ہم اپنے لیے کریں گے, حکومت کر رہی ہے پھر وہ آتے ہیں, یا حکومت کچھ نہیں کرتی اس لیے کوئی نہیں آتا. یہ جو آپ نے پچھلے 40 سال کی باتیں بتائی ہیں اب ایسا نہیں ہوتی. اور آپ نے کہا کہ وہ فوج کی مدد کرتے, آپ کو پتا ہے کہ ایک دور یہ بھی تھا جب انہیں شکست ہوئی کہ لوگ وردی پہن کے فوجی باہر نہیں جاتے تھے, باہر نہیں نکلتے تھے لوگ. حالات تو اصل مفتی صاحب وہ نہیں رہے نا. اب تو فوج کی انڈیا کو مات دینے کے بعد ساکھ بھی بحال ہوئی ہے اور لوگ امید بھی لگائے بیٹھے ہیں ان پہ. میں نے یوں ہی مثال دے دی, میں اپنی مثال واپس لیتا ہوں تاکہ بحث دوسری طرف نہ نکل جائے. یہ تو انہوں نے کہا تھا تو میں نے بات کر دی. میں چاہ رہا ہوں کہ ہم نیشنل ایشو پہ آئیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایسو سمٹ جو ہوئی ہے اس میں بھارت بھی موجود, 20 ممالک بھی موجود, ہم پاکستان بھی وہاں پہ موجود.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے جہاں تک بات ہوئی تھی کہ جی وہ انہوں نے پاناما کو اور ادھر جعفر ایکسپریس کو دہشت گردی کوئی روک تھام پہ بات ہوئی ہے, اس دہشت گردی کی مذمت کی گئی ہے, دونوں ممالک نے ایک دوسرے پہ الزام نہیں لگایا, نہ ہی اس پہ سائن ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سمٹ کانفرنس سے کتنا فائدہ پاکستان کو ہو رہا ہے اور کتنا بھارت کو اس کا نقصان ہوا ہے, اور کیا اس کے بعد جو ہے آگے اس میں کوئی بہتری کی, جیسے ثالثی کی بات کی گئی ہے اس موقع پر شہباز شریف صاحب کی طرف سے, تو کوئی بہتری آپ کو نظر آتی ہے اس پلیٹ فارم سے اکٹھے ہونے کی؟ سو گو کہ دونوں کا مسافہ نہیں ہوا ہے, کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی. اور ساتھی یہ آپ بار بار ساتھی کو نہ لائیں, انہوں نے بہت پہلے کہہ دیا ہے کہ پاکستان سے کوئی مسئلہ بھی ساتھی کے لیے حل نہیں ہوگا, کہ یہ طے نہیں ہوگا, ہم تیار نہیں ہیں. ہمیں بھی وہ زبان آتی ہے, ان کو بھی آتی ہے, ہم آپس میں کریں گے. اس پہ تو آپ چھوڑ ہی دیا کریں. ساتھی کو کسی کی ماننے کو تیار نہیں ہے. اگر اس نے 17 بات کہہ دیا, کہا مودی نے 17 ٹائم کہ ٹرمپ نے کوئی مدد نہیں کی, ٹرمپ کی وجہ سے ہم نے جنگ بند نہیں کی 70 ٹائم, اور وہ کیا کرے. بات یہ ہے کہ آپ اپنے کردار کو دیکھیں. مجھے یہاں گجرال صاحب کی بات یاد آ رہی ہے, وہ مجھے کہنے لگے ایک بار کہ آپ سے دوستی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے کہا جی کیوں؟ تو کہنے لگے ہم سامنے سے دوستی کرتے ہیں, میں بذات خود دوستی کی میں نے کوشش کی ہے, آپ بیک یارڈ سے آ جاتے ہیں, تو میں کیا کروں؟ میں کہاں جو آپ تم لوگوں کو کہ جی میں تو دوست بننے گیا تھا اور یہ بیک یارڈ سے آ رہے. میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ بال آپ کی کورٹ میں. اگر آپ یوں ہی چلتا رہنا چاہتے ہیں, یوں ہی جینا چاہتے ہیں, یوں ہی چلنا چاہتے ہیں, تو میں بہت پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ بھارت جو ہے, انڈیا جو ہے, وہ آپ کی دشمنی کے ساتھ بھی اس نے زندہ رہنا سیکھ لیا. اب آپ جو بھی کرتے رہے اس کے پاس توڑ ہے. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں, دیکھیں مثالیں تو بہت ہیں اگر وہ سننا چاہیں تو. مودی وہاں گیا چین میں 3 ملکوں کے سربراہوں کی کانفرنس کو, شنگھائی تنظیم, وہ جب پیٹ کا موقع آیا 80 سالہ وہ بنانے لگے, مودی صاحب گھر آ گئے واپس. پوچھا بھی کیوں؟ انہوں نے کہا جی میں جاپان کے خلاف نہیں ہوں, جاپان اب سوشلسٹ وہ فاشسٹ کنٹری نہیں ہے, اس کا کردار دوسرا ہے, جاپان میرا دوست ہے, میں اپنے گھر چلا ہے, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ ہوتی ہے سیاست, یہ ہوتی ہے سٹینڈ لینا. آپ کے ہاں تو ایسا جو ہے میں ابھی واقعی بتا دوں جو چین میں ہو کے آ رہا ہے, وہ جرنیل آپ کا جرنیل آپ کا کہہ رہا ہے, یہ میری آخری بات سن لے, مجھے اس کا شوق نہیں ہے کہ بار بار جرنیل آپ کا کہہ رہا ہے کہ میں اس لیے جاتا ہوں انٹرنیشنل کانفرنس میں کہ ہمارے وزیر اعظم کو کچھ پتہ نہیں ہے, یہ اس کے لفظ ہیں, اس کو کچھ پتہ نہیں ہے, اس لیے میں جا کے بات کرتا ہوں. خدا کی قسم بھی اس کا انٹرویو بات آ گئی. اصل مفتی صاحب اب آپ تھوڑی دیر پہلے ہی تو اہل سیاست کی جو ہے وہ دلجوئی کر رہے تھے, اس کی حمایت کر رہے تھے, پشپنائی کر رہے تھے, اور ہم اس سے اختلاف کر رہے تھے. اب آپ پھر خود ہی میں پاکستان میں سنے نہیں, یہ بہت بڑی غلط فہمی ہو جائے, شروع پیدا ہو جائے. میں پاکستان میں کسی کی حمایت نہیں کرتا, میں وہاں بتدریج بات کرتا ہوں. میری وہاں کمپیریٹو ہوتی ہے کہ یہ اس سے یہ بہتر ہے, یہ اس سے یہ بہتر ہے. لیکن کسی بھی ملک کے, پاکستان کے لیے نہیں, کسی بھی ملک کے لیے, ادھر چاند پہ بھی میں چاہوں گا کہ فوج وہاں نہیں آئے, نہ سنبھالے. یہ پاکستان کی بات نہیں ہے. میں سیاستدانوں کو بھی اتنا ہی غلط سمجھتا ہوں جتنے وہ ہیں, لیکن وہ ریزن جو آپ بتا رہے ہیں وہ ریزن نہیں ہے. سیاستدانوں کا غلط ہونا اور ریزن ہے, اور بندوق والوں کا غلط ہونا اور ریزن ہے. لیکن میں کمپیریٹیولی بات کرتا ہوں جب بھی کرتا ہوں. مقیم احمد خان صاحب, ہم امریکہ جو ہے وہ اور چین جو ہے, ہم دونوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں, اور ہمیں بھی جب اب بھارت ہم سے ثالثی نہیں مانگ رہا تو ہمیں کیا بار بار ضرورت ہے کہ ہم اسے پیشکش کریں. بھارت نے اگر دشمنی کے ساتھ سیکھ لیا ہے تو ہمیں بھی اب دشمنوں سے سمجھتے ہوئے سیکھنا ہے. ہم نے کچھ سارے خطے کا ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا ہے نا, ہمیں اپنے ملک کو سنوارنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت امریکہ بھی ہماری پشپنائی پہ ہے, ہمارا چین بھی ہمیں ہاتھوں ہاتھ لے رہا ہے, تو ہمیں تو اپنے مفادات کو کیا وجہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ چین اور امریکہ پر کنسنٹریٹ کرنے کی بجائے کیوں بھارت کی طرف اور اس چیزوں کی طرف دیکھتی رہتی ہے اور ان بیانیاں بنانے کی طرف لگی رہتی ہے؟ جی مقیم احمد خان صاحب. اس میں پاکستان کو بلیم دینے کی تو ضرورت نہیں ہے. جس وقت آپ کے بارڈر کے اوپر آپ سے 5 گنا بڑی طاقت آپ کے ساتھ جارحیت کا مظاہرہ کر رہی ہو, آپ کو دبانے کی کوشش کرے, آپ کے جائز حقوق کو بھی سلب کرے,
آپ کے یہاں دہشت گردی کی وارداتیں بھی کرے, آپ کو دنیا بھر میں بدنام کرنے کی کوشش کرے, آپ کی امداد کو رکوانے کے لیے کوششیں جاری رکھے, آپ کو گرے لسٹ میں ڈلوائے, آپ کو دہشت گردی کا الزام لگائے اور آپ کے یہاں دہشت گردی کرائے, تو آپ اس سے نظریں کیسے چرا سکتے ہیں؟ اور پاکستان کرنا ہے نا سر ہمیں مقابلہ نہیں, کرنا ہے. ہم کیوں ساتھی اور مذاکرات کی طرف اور ان کو آفریں کرتے رہتے ہیں؟ ہم نے 6 مارے ہیں نا, تو دنیا ہمارے ساتھ ہے, امریکہ بھی ساتھ ہے, چین بھی ہمارے ساتھ ہے, تو آپ دنیا کے ساتھ چلیں نا. سر کوئی ڈپلومیٹک ہوتی ہے کہ آپ دنیا بھر میں سفارتی حلقوں کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم ایک امن پسند قوم ہے اور ہم تو بات چیت کرنا چاہتے ہیں. مان لیا آپ نے کتنی دفعہ دے دیا, کروڑ دفعہ تو دے دیا, نہ وہ امریکہ کی سالسی مان رہا ہے, نہ وہ چین کی سالسی مان رہا ہے. وہ ہمیں آگے بڑھنا, اب مقابلے پہ آ جائیں نا, کیا نہیں ہم نے, ہمیں تو اور اعتماد آنا چاہیے. ہمیں چین کو ایک بار مقیم صاحب بھی دیکھ لیں کہ شاید ڈپلومیسی کام آ جائے. یہ جو جاریت ہو رہی ہے, ابھی جاریت, ہم کہتے تھے ہم ان کے ڈیم تباہ کر دیں گے, تو کر رہے ہیں نا ڈیم تباہ یار. اب وہ مطلب آپ نے اور اکثر لوگوں نے سفارتکاری کے میدان کو بھی وہ کشتی کا اکھاڑا بنا دیا. اب وہ دیکھیں کہ اس کی ٹریڈ ٹاک کامیاب نہیں ہوئی نا یو ایس اے کے ساتھ. اب وہ اس نے کہا کہ جی ہم اپنا صفر کر دیتے ہیں ٹیکسز امریکہ کے ساتھ تجارت میں. اس نے صاف انکار کر دیا کہ جی آپ نے ٹرین مس کر دی, بہت دیر ہو گئی. تو اب آپ اسے کیا کہیں گے؟ حالانکہ وہ تو آفر کر رہے تھے, بڑی اچھی آفر تھی کہ وہ یو ایس اے کی تجارت کو بہت بڑی ہیلپ ہوتی, لیکن وہ اس نے نہ کر دیا. تو اب آپ یہ کہیں کہ جی وہ منتیں کر رہا ہے, وہ ترلے کر رہا ہے. ادھر سے اب انڈیا یہ بھی کہتا ہے کہ جی وہ 4 یا زیادہ مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ نے فون کیا اور مودی نے فون نہیں اٹھایا. اب آپ اس کو یہ کہیں گے تو فون کیوں کر رہا ہے؟ وجہ تیرا فون نہیں اٹھا رہا. اگر پہلی دفعہ تیرا فون نہیں اٹھایا تھا تو نے بار بار کیوں کیا؟ اب ایسے نہیں ہوتا, کئی دفعہ آپ نے اپنی پریزنس بھی شو کرنی ہوتی ہے, دنیا کو بھی کوئی میسج دینا ہوتا ہے, اور دوسری پارٹی کو بھی کوئی کان پکڑوانے ہوتے ہیں کسی طریقے سے. ٹھیک ہے جی مقیم صاحب. اصل مفتی صاحب, ہم سفارتی اور اکثری دونوں میدانوں میں دراصل مقیم صاحب کا کہنا ہے کہ ہم اس سے مقابلہ کر رہے ہیں. ہم سفارتی طور پر اگر ثالثی کی بات کرتے ہیں تو سفارتی طور پر کرتے ہیں, اور جب جنگ کی بات آتی ہے تو ہم 6 تیارے کراتے ہیں. تو جب بھی ایسا موقع آئے گا ہم ایسا ہی کریں گے. ہم نے بھی اسے دشمن سمجھا ہوا ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اسے کوئی دوست یا بڑا بھائی, جب آپ نے کہہ بھی دیا ہم بڑا بھائی بنانے کے لیے انہیں تیار نہیں ہیں. جب ہم تیار نہیں ہیں تو ہم بھی اسی طرح ہی چل رہے ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ ہم سیاست کو سیاست کر رہے ہیں, اور اس میں ہم جہاں ہم نے اکثری مار دی ہے, اب ہم اسے سیاست پہ بھی ہر موقع پر مار دے رہے ہیں. اسی لیے تو وہ آپ نے دیکھا کہ وہ امریکہ اور چین اور رشیا سارے ہی جو ہے اس وقت پاکستان کو جو ہے وہ اہمیت دے رہے ہیں اور اس کی پشپنائی بھی کر رہے ہیں. جی اسد مفتی صاحب. یہ بات ٹھیک ہے تو بہت اچھا ہے. کچھ دیر کے بعد آپ بھی انڈیا کی طرف ہو جائیں گے, تو انڈیا کی طرح ترقی کریں گے, اور کچھ کے بعد آپ بھی 5ویں طاقت بن جائے گی, پھر تو کوئی جھگڑا نہیں. لیکن اگر ایسا ہو گیا تو میں اپنے آج تک کے سارے الفاظ واپس لے لوں گا. یہ خوش فہمی آپ پال رہے ہیں, اور یہ خوش فہمی آپ کو دے ڈوبے گی. نہ تو ڈپلومیسی پہ ہم ہیں, اور نہ ہی جیسے آپ نے جنگ و جدل کہا, 5 گرانے کا کہا, پانی کو ذرا بیٹھنے دیں, دھول کو بیٹھنے دیں. انہوں نے کہا ہے کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی, آپ انتظار کریں. جیسے کہ ابھی کہا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ ڈپلومیسی ہوتی ہے. ابھی مقیم صاحب نے کہا, یہی بات بھی میں بھی انڈیا کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ڈپلومیسی ہوتی ہے, کچھ ڈپلومیسی کر رہے ہیں, وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, اور وہ لمبی سوچ رہے ہیں جیسے کہ کچھ ملک سوچتے ہیں. جہاں تک یہ تعلق ہے, اگر آپ انہیں بیٹ کر رہے فوج کو واپس بھیجنا پڑے گا, فوج کو جو ہے وہ نہیں کرنا پڑے گا, تو جب ہی آپ کی ڈپلومیسی بھی ٹھیک ہوگی. جی مقیم احمد خان صاحب, کیا بات وہ ہے کہ جی اسد مفتی صاحب جی, لیکن بات ہی نہیں, یہ تو اچھی بات ہے, لیکن یہ فیملی ہم کو دے ڈوبے, یہ میں آپ کو بتا دوں. جی مقیم احمد خان صاحب,
کیا واقعی ہمیں یہ خوش فہمیاں لے ڈوبیں گی؟ اور کیا ہمارے پاس موقع ہے کہ امریکہ اور رشیا تمام بلاک جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کر رہا ہے؟ اور کیا ہم واقعی جو بات آخری تھی کہ ہم کیا کوئی فائدہ لے پائیں گے اور ہم اپنی مشکلات پہ قابو کر پائیں گے؟ جی سر، ہتھیلی پہ سرسوں جمانے والی سوچ کے ساتھ تو اور ہر ٹائم کے حساب سے ڈپلومیسی کا وقت ہتھیلی پہ دیکھیں آپ ایسے کہہ کے دنیا کو تو بیوقوف نہیں بنا سکتے. 80 سال ہو گئے ہیں. کوریا، چین، اسرائیل، یہ سب ہتھیلی پہ وہ ہوئی تھی. جب ہم نے ہتھیلی کی آگے انہوں نے بھی کی، یہ بھی اسی وقت سے ہیں. آپ مان جائیے کہ آپ کا سسٹم غلط ہے. یہ آپ جب تک نہیں مانیں گے آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. جتنے بھی ملک آپ کے آزاد ہوئے آپ کے ساتھ، آپ انڈیا کو دیکھ لیں، ایک ہی دن آزاد ہوئے. ہم ذرا مقیم صاحب کا جواب ذرا پورا لے لیں، پھر اس کے بعد اچھا ٹھیک آخری ہے. ہتھیلی پہ یہاں سے شروع کریں. ہتھیلی پہ سرسوں، ہتھیلی پہ سرسوں. یہ ہے کہ ہر وقت کے حساب میں ہر قوم کا، ہر ملک کا اپنا کوئی مفاد ہوتا ہے. کتنا قریبی بھی تو کئی دفعہ اس کی مدد نہیں ہوتی. آپ کے سامنے انڈیا کے ساتھ کیا روس کھڑا ہوا جس کے بلاک میں وہ 70-75 سال سے ہے، یا کوئی اور ملک اس کے ساتھ آیا ماں سوائے اسرائیل کے. تو یہ بات یہی ہے، یہ مثال ہے خالی، مطلب ہم اس کو کوئی ٹاؤنٹ نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ نہیں ہے. انڈیا کے ساتھ سوائے اسرائیل کے اور کوئی ملک نہیں ہے. سر ایسے ہی ہوا نا، جیسے کب ہوا؟ یہ اس دفعہ جو پاکستان بھارت جنگ ہوئی ہے اس میں جو ہے اسرائیل نے تو روس آیا، روس اس کی مدد کو آیا. لیکن انڈیا کو مدد نہیں. بات ہمیں کمپلیٹ کرنے دیں. اصل مفتی صاحب اچھا کر لیں. سوری جی جی ٹھیک ہے، جی مقیم احمد خان صاحب. جی جی صاحب، وہ تو یعنی کوئی گراؤنڈ پر سولجر آیا ہو، اس نے کوئی طیارے بھیجے ہوں جو پہلے سے اس کے پاس تھے، انڈیا کو دیے، وہ چلو اس نے اڑا لیے، چلا لیے. بٹ آن دا ہول کیا اس کے ساتھ اس نے شانہ بشانہ جنگ لڑی، یہ کہہ رہا ہوں میں. تو یہ ہے کہ باتیں ہی ہوتی ہیں وقتی کہ ٹھیک ہے جی اسی بھی تو اڈے ہی آ رہا. اب وہ وقت جب آتا ہے پھر پتہ لگتا ہے کہ وہ یار گھر سے باہر نکلا یا نہیں نکلا. تو آپ اس کو یعنی بس وہ ہر چیز کو گھما پھرا کے مطلب پاکستان کو نیچا دکھائیں گے یا اس کو چھوٹا بتائیں گے یا اس کو جو ہے کمزور دکھائیں گے، تو پھر ہمیں دشمنوں کی اور کیا ضرورت ہے. دیکھیے اب میں بولوں. جی بولیے. بولے سر آپ. نہیں ٹھیک ہے. نہیں سر اینڈ کیجئے جی. آخری سوال ہے، اس کو فائنل کر کے. حسن مفتی صاحب، امریکہ، رشیا سارے اگر ہمیں ہاتھوں پہ اٹھا رہے ہیں، سر پہ بٹھا رہے ہیں، تو ہمیں بھی تو اپنے فائدے لے کے. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی پاکستان جو ہے وہ کوئی ان سے اس وقت کا فائدہ اٹھا پائے گا؟ اور ہم جو ہے واقعی جو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں نا، اگر انڈیا کے ساتھ کوئی نہیں آیا جنگ میں، پاکستان کے ساتھ تو چائنا سر عام آیا، ترکی آئے لوگ. اگر بھارت ساتھ کے بھی آئے ہوں گے تو ٹھیک ہے، آئے. ہم یہی کہتے ہیں انہوں نے فائدہ اٹھایا، ہمیں بھی کیا آج ہم فائدہ اٹھا پائیں گے اسد مفتی صاحب، یا ہم یہ وقت پھر ایک دفعہ ضائع کر پائیں گے؟ جی میں نے عرض کیا ہے آپ کا فائدہ آپ کو نظر آنا چاہیے. آپ کو نظر آئے گا تو ہم کہیں گے فائدہ اٹھایا ہے، لیکن دوسرے آدمی، ہر ملک جو ہے اپنے مفاد کے لیے سوچتا ہے. پاکستان اپنے مفاد کے لیے سوچتا ہے، لیکن لوگوں کو، دوسرے ملکوں کو تو بھی تو پتہ ہے نا کہ ہم نے بقول کے ڈپلومیسی رکھنی ہے، کیسے بات کرنی ہے، کہاں تک جانا ہے. وہ یہ تو نہیں کہ اپنا سب اٹھا کے پاکستان کو دے دیں گے یا کہیں گے اچھا جی ہم آپ کے یار ہیں تو چلو اسی بھی لڑنے ہیں. ایسا تو نہیں ہوگا. یہی انہوں نے کہا ہے، ابھی اسی کی میں بات کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. آپ ابھی سے ساتھ دیکھتے جائیے نا. ان کی انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے اتنا؟ سیاست میں انتظار نہیں ہوتا، سیاست میں ایک ہفتہ بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ دوسرے ملکوں کو دیکھتے جائیے کہ وہ پاکستان کے لیے ابھی بھی کیا کر رہے ہیں، ڈیلی بیسس پہ، روزانہ بیسس پہ. جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کر دیا تھا آتے ہی کہ مجھے بہت شک ہے کہ امریکہ یو ٹرن لے گا انڈیا کے معاملے میں. تو پھر پاکستان کیا کرے گا؟ یہ اسی پہ تھا نا وہ کہ لنچ کھلا دیا، لنچ کر دیا. اب اس نے جنرل وہ بھی بات کلیئر کر دی ہے کہ لنچ اس نے مجھے مفت نہیں کھلایا، میں نے یہ کام ان کے لیے کیا ہے، اس نے کہہ دیا.
تو یہ سب باتیں یا تو یہ پڑھتے نہیں ہیں یا پڑھنا نہیں چاہتے یا جو آدمی یہ نہیں کہ پاکستان میں اس طرح ہو رہا ہے تو انڈیا مفتوں میں ہی فائدے لے جا رہا ہے، انڈیا کے ساتھ بھی گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا اپنی پالیسی کے تحت چلتا ہے. انڈیا یہ اب جھکنے کی بات آ گئی، اگر وہ چاہتا تو وہ نہیں امریکہ کو کہہ سکتا تھا کہ ٹھیک ہے صاحب جو تو کہنا ہے اسی کرتے ہیں، لیکن اس نے کہا نہیں. ابھی میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ وہ جاپان کے لیے واپس آ گئے. اصل مفتی صاحب امریکہ نے کہہ بھی دیا ہے، اس کے سیکرٹری فنانس نے، اس نے کہا جی کہ انڈیا 2 مہینے کے بعد معافی مانگ لے گا اور بات آگے چل پڑے گی، کوئی ایسی بات نہیں ہے. معافی بھی مانگ لے گا، 100 ملک کے لیے مانگنی ہے. میں نے کہیں نہیں پڑھا اور یہ بھول بھی جائیے کہ انڈیا ایسا کرے گا، کیونکہ انڈیا نے 6 چیزیں اپنی بنانی شروع کر دی ہیں. یہ آپ کے جو ہے وہ جو بنتا ہے اس پہ انٹرنیشنل طور پہ فیس بک اور فلان 6 چیزیں، لیکن ایسا معافی مانگیے تو قوموں کے لیے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ معافی بھی مانگتے ہیں. لیکن آپ جو 3 آدمی کھڑے ہو گئے ہیں اس سے امریکہ کی بھی ہوا نکل گئی ہے، اور انڈیا بھی جو مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا وہ ان کے ساتھ کھڑا ہو کے وہ کر لے گا حاصل. میں پھر بار کہہ رہا ہوں کہ آپ ان پہ نہ جائیے، آپ اپنا دیکھیے. بار میرا اس بات پہ ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ خالی. جی بالکل، جو آپ درست فرماتے ہیں. ناظرین، ہمیں حسن مفتی صاحب کا، نقیب احمد صاحب کا جو ایک مفتی جو بات ہے جو پاکستان کو بتائی جا رہی ہے اور درد دل سے بتائی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ہم نے دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا ہے، ہم نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، اپنی طاقت کو دیکھنا ہے اور اس میں اضافہ کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں جو کچھ بھی کرنا پڑے وہ کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. اگر ہم نے بر وقت اپنے مفادات کا تحفظ نہیں کیا تو ہم پھر پیچھے رہ جائیں گے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ نگہبان. ہماری طرف سے بھی نہیں ابھی